الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ جنہیں جنت میں بالا خانہ دیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے، وہاں ان کا دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو، ان قریب اس عذاب کا چمٹ جانے والا مزہ چکھو گے۔ عزیز طلبہ، سورہ الفرقان 75 اور 76 آیات، اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایسے لوگ جو نیکوکار ہیں، جو بڑے ہی مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو بروئے کار رکھنے والے ہیں، اس کی پامالی نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایسے شخص، ایسے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت ہے۔ جنت بھی کون سی؟ جنت کے بالا خانے۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فرق ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین پر کھڑے آسمان کو دیکھتے ہیں کتنا دور ہے۔ تو 100 جنتیں ہیں، 100 درجے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کا ورد کرنے والے، اللہ کے ساتھ خفیہ خفیہ راز و نیاز کرنے والے، اور اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے ہر وقت اپنے کان کھڑے کرنے والے لوگ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں جنت عطا فرمائے گا۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نظام وضع کیا ہے نا، وہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ کتنے بندے آئے ہیں، کتنے بندے آ رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی، اللہ کی رحمت سے جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کو، میں ہر شخص کو، ہر ذی روح جو انسان کی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہوگا نا، میں اس کے مطابق اس کو درجہ دوں گا، اس کے مطابق میں نے اس کو قیامت کے دن پروٹوکول دینا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی نماز ہی پڑھنی، چلے پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ ایک بندہ آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ اذان ہوتے ہی آ جاتا ہے، وہ سنتے بھی پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتے بھی ادا کرتا ہے، اور پھر آرام سے وہ جاتا ہے۔ اب کیا وہ بندہ جو آتا ہے فٹافٹ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے آرام سے پڑھ رہا ہے، وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، وہ ایسے سپیڈ سے ذکر کرتا ہے، ایک بندہ آرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟
ایک بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے لیکن دل چھوٹا رہتا ہے، ایک بندہ کھلے دل سے صدقہ کرتا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیز طلبہ، ہر بندے نے جو نیکی کی ہے یا وہ نیکی کر رہا ہے نا، اس نیکی کا اللہ نے علیحدہ لیول بنایا ہے۔ جتنے بندے ہیں سب کی نیکیوں کا لیول کیا ہے؟ الگ۔ جس طرح آپ 40 بچے پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر پیپر الگ ہے، ہر بچے نے اپنے طور پہ، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بچے کا بھی پیپر اسی طرح ہو جس طرح پہلے پیپر بچے کا۔ فرق پڑ گیا۔ 1,00,000 بندہ بھی اکٹھا کر لیا جائے نا پیپروں میں، تو ہر بندہ اپنے طور سے سارا لکھے گا، جو سبجیکٹو پیپر ہوتے ہیں۔ آبجیکٹو میں تو آپ کو پتہ ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ حساب رکھنے والا ہے۔ اور اس نے کیا حساب رکھا ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنا کچھ کیا ہے نا، اگر اس کو جنت بھی ملنی ہے تو اسی طرح کی ملنی جس طرح کا اس نے عمل کیا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر وقت عمل کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر ہمارے درجے بڑھ سکیں۔ ابھی کسی جگہ پر یہ اعلان ہو جائے کہ وہاں پر ایک ٹرک جو ہے وہ پیسے بھرے ہوئے تھے، روپے تھے، گر گیا ہے اور پیسے بکھر گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ بہت بڑی تعداد میں روپے ہی روپے نظر آئیں۔ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی بندہ مصروف ہے، کسی کو کام ہے، جب یہ آواز سنے گا تو ہر بندہ دوڑ کے وہاں پر پہنچ جائے۔ بلکہ ایک واقعہ ہوا ملتان کے قریب، بڑا ہی خطرناک خوفناک وہ مسئلہ بنا، وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا کہ رونا آتا وہ سن کے۔ اب کیا ہوا، وہاں پر ایک ٹینکر تھا، آئل ٹینکر، وہ کسی سے ٹکرایا اور اس کا جو آئل تھا، پٹرول تھا، وہ رسنا شروع ہو گیا، سوراخ ہو گئے، وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ مسجد میں اعلان کرا دیا گیا کہ وہاں پر ٹینکر لیک ہو گیا ہے، جس نے تیل لینا، پٹرول لینا لے لے۔ اب دیکھیں پورا گاؤں کو بالٹی اٹھا کے لے کر آ رہا ہے، کو کین کو کچھ، بچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، اور وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے پٹرول لینا شروع کر دیا کہ ہمیں مفت مل رہا ہے، لوٹ لیں جتنا۔ عزیز طلبہ، اللہ معافی دے، وہاں پر کسی بندے نے سگریٹ پی کے نا، اب پتہ نہیں اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا، ہمیں کیا پتہ، لیکن وہاں پر ایک دفعہ قیامت آ گئی۔ ابھی اس نے سگریٹ پھینکا، کتنا بڑا ایریا تھا پٹرول کا، تیل کا، ایک دم سے جس طرح قیامت کی آگ ہوتی ہے نا جہنم کی، اس طرح آگ بنی اس کی، بچے، بوڑھے، عورتیں، سارے یار اس میں بسم ہو گئے۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ ٹھیک تھے، 1 سیکنڈ کے بعد۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا جنت کے حوالے سے، یہ تو ایک میں نے ضمنی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ بنا۔ اصل میں بات آپ کو یہ بتانا تھی کہ جنت جو ہے نا، جنت اس کو حاصل کرنے کے لیے نا دنیا میں جتنی بندہ ایفرٹ کرے گا نا، جتنا وقت زور لگا لے گا، وہاں جا کر وہ اس کو انعام کی شکل میں مل جائے گا، یار تم نے اتنا کام کیا تھا یہ لو، تم نے اتنا کام کیا تھا یہ لو۔ اور اب دیکھیں یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو جنت مل جائے گی، جس کو جنت مل گئی اس کو کیا چاہیے بتائیں؟ لیکن بندے پھر محسوس کریں گے
جنت ملنے کے بعد بندے محسوس کریں گے، یہ دیکھ لو جنت ملنے کے بعد کیا محسوس کریں گے، وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، حدیث میں آتا ہے بندے کہیں گے کہ کاش ہم نے اور اللہ کا ذکر کیا تھا، کاش ہم نے اور اللہ کے لیے نیکیاں کی ہوتی۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا فلاں وقت میں نے ضائع کر دیا، فلاں عمر میں نے ضائع کر دی، فلاں وقت میں نے اس کو غور ہی نہیں کیا۔ تو عزیز طلبہ یہ چیزیں اس وقت پتہ چلنی ہیں جنت میں، جب ہمیں جنت مل بھی جانی ہے اور ہمیں محسوس ہونا ہے کہ ہمارا کام اگر اس طرح ہو جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی جو زبان ہے نا، زبان وہ ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنی چاہیے زبان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کی تشریح اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام ہوتے ہیں نا وہ آنکھوں سے سوتے ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، دل ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ رات کو بھی دیکھا آپ، رات کو بھی اللہ کے ساتھ دل وابستہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی عزیز طلبہ چاہیے یہ دیکھیں کہ جب ہم سونے لگے نا ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں۔ کنیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کنیکشن ہو رہی ہے نا۔ درود شریف پڑھ لیں، اسی اثناء میں آپ سو جائیں، آپ کنیکٹ رہیں گے۔ آپ کیا ہے؟ کنیکٹ رہیں گے۔ اور صبح اٹھتے ہی آپ جو ہے وہ نماز کی تیاری کر لیں، ساری رات عبادت بن گئی۔ کنیکٹ ہونے کا ساری رات عبادت بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بالا خانے دینے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پروٹوکول بھی دینا ہے۔ اب دیکھیں نا، شادی پہ ہم جاتے ہیں، برات والوں کا استقبال کے لیے، دلہا بھائی کا استقبال کے لیے دلہن والوں کے جو عزیز ہوتے ہیں، والد، ماموں، چاچو، جو بھی ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ انہوں نے ایک مالا بھی رکھی ہوتی ہے، وہ پہنائی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے جنت میں آئیں گے نا میرے پاس، جو خصوصیات کے معلوم ہوں گے، ان کو نا سلام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، سلام اور دعا کے ساتھ ان کو نا ویلکم کیا جائے گا۔ اب بتائیں کتنی شان بننی ہے۔ اب ذرا سا ہمارا اپنا ڈسپلن صحیح ہو جائے نا، ذرا سا میں آپ کو بتاؤں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میری راہ میں تم اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر دو، ہر وقت لگے رہو، یہ تو اللہ نہیں فرماتا، لیکن یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن تو صحیح کر لیں کہ ہم تھوڑا سا سیدھا ہو جائیں، جو نماز پنجگانہ اس کو فالو کر لیں، جھوٹ سے پرہیز کر لیں، سچی بات کی طرف آ جائیں، اور فضولیات لغویات سے بچ جائیں، اور اچھے پن کی طرف موو کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس میں کیا ہو جائے گا ہمارے جسم کو؟ بتائیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، کانوں کو ذرا کنٹرول کر لیں، آنکھوں کو ذرا دیکھ لیں۔ اس میں پہل تھوڑا سا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، پھر وہی چیز بری لگنے لگی۔ آئے ایک بندہ چینی کے ساتھ چائے پیتا ہے نا، تو اس کو کہا جائے گا تم چینی کے بغیر پیو، اس نے چند دن تھوڑا سا محسوس کرنا ہے کہ مجھے چینی کے بغیر چائے دی جا رہی ہے۔ جو بندہ چینی کے بغیر چائے کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو چینی ڈالی جائے، وہ کہتا ہے تم نے یہ زیادتی کی، مجھے چینی کو ڈال کر دی۔ وجہ ہے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی نفس پہ مشقت کرنا پڑتی ہے، اٹھنا پڑنا پڑتا ہے، نمازوں کو دیکھنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے دل میں کون سی بے چینی ہوتی ہے
کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے. آپ دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وہی بندہ بے نماز ہوتا ہے لیکن عادی ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے یا اللہ میری نماز نہ رہ جائے. یا اللہ اگر میں 12 بجے بھی سو جاؤں تو یا اللہ مجھے صبح جگا دینا، میں صبح اٹھ جاؤں، میری کہیں صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ کیوں ہے؟ اصل یہی چیز ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. اس کو کہتے ہیں فطرتاً اللہ نے یہ عبادت ہمارے دلوں میں رکھی ہوئی ہے. فطرتاً ہم ایسی مخلوق ہیں جس کے لیے فطرتاً عبادت ضروری ہے. دنیا داری میں رہ کر ہم عبادت سے نکلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ پھر دوبارہ عبادت کی طرف آ جاتا ہے نا، پھر اس کا دل جو ہے مسجد میں لگتا ہے. حدیث مبارکہ پتہ کیا ہے؟ مومن جو ہے نا مسجد میں کیسے ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ حدیث ہے مومن مسجد میں کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اب آپ مچھلی کو باہر نکالنے تڑپتی ہے، پتہ نا آپ کو، جان دے دیتی ہے مجھے باہر نکالا ہے. حدیث ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا مسجد میں دل لگتا ہے، باہر نکلے اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، میں کہاں چلے گا دنیا داری میں، واپس مسجد میں آؤں. اسی طرح حدیث اور سن لیں کہ جو کیفیت بندے کی پیدا ہو جاتی ہے نا میں نے مسجد میں، حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد میں لگا. اگلا سٹیپ ہو گیا، دل یہاں لگا مسجد میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیلکولیشن کی اور اس کو نا عرش میں جگہ دیتے تھی. اس وقت عرش کی ٹھنڈک لگنی ہمیں جب عرش کے سوا اور سایہ بھی نہیں ہونا. یہ درخت وغیرہ بھی سارے ختم ہو جانے ہیں اور بندہ جو ہے نا سایہ ڈھونڈے گا اس کو ملے گا نہیں سایہ. صرف ان لوگوں کو جن کے ساتھ اللہ نے رحم فرمانا ہے ان کو بلایا جائے گا، آؤ بھی تم تو آؤ، تمہارا پروٹوکول ہے، تم پہلے عرش کے سائے تلے آ جاؤ، حساب کتاب کا عمل ہوتا رہے گا، ٹھنڈک تو محسوس کرو اپنا، تمہاری سٹنگ ارینجمنٹ تو ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد اگلا پروسیجر چلے گا. تو عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں ہم کیا ہیں. کبھی یہ نہ بھولیں ہم کیا ہیں، کبھی دماغوں سے یہ نکلنے نہ دیا کریں ہم کیا ہیں. عزیز طلبہ ہم کیا ہیں کہ ایک مٹی ہے نا، مٹی کی ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، وہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. ایکچولی تھوڑی دیر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا، ہمارا ہے ہی مٹی کا ڈھیر، کل کو ہم سب نے مٹی کا ڈھیر بننا، پتا آپ کو. تو پھر فخر کیا، تکبر کیا، وائلیشن کیا، نافرمانی کیا، فضول کیا، لغویات کیا، چھوڑو سارا کچھ، پہلے چھوڑ دو. مٹی بن جانا تو پھر تکبر کس چیز کا مجھے بتائیں. کوئی بندہ ہے جو کہے کہ مجھے بڑا ٹائم ملا یا میں نے نہیں جانا، پتہ لگ نہیں رہا. اب دیکھیں نا سعودی عرب کا ایک بادشاہ تھا شاہ عبداللہ، مشہور بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، کتنی دولت. اس کی ایک دفعہ قبر بھی دکھائی گئی تو ایسے مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا، قبر بنی ہوئی ہے. وہاں پر قبریں پختہ نہیں کی جاتی نا سعودیہ میں، تو وہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. کہاں گئے اس کے پیسے، کہاں گئے ہیرے جوہرات، کہاں یہ پروٹوکول، کچھ بھی نہیں پروٹوکول. ادھر وہ فوت ہوا، اس کے بعد اندر داخل کر دیا گیا. عزیز طلبہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو کامیابی ملنی ہے. جو بندہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو قبر میں لے جائے گا نا اس کو فائدہ ہونا ہے. لوگوں نے تو اٹھا کر اس کو دینا ہی دینا قبر میں ہیں. تو عقل مند بندہ کیا ہے، وہ روزانہ جو ہے نا روزانہ اپنے آپ کو قبر میں ڈال دے کہ میں قبر میں چلا گیا ہوں، تو میں مر گیا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں. پھر اس سے نیکی ہونی ہے، پھر اس سے نیکی آسانی سے ہونی ہے. وگرنہ نیکی جو ہے وہ کرنے میں بڑا کہہ لیں کہ ذرا مشقت کرنی پڑتی ہے. جن لوگوں کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، وہ نماز کی پابندی ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے.
ان کے لیے برائیوں سے بچنا کوئی مسئلہ نہ رہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بچے یا اللہ مجھے بچا لا، یا اللہ مجھے بچا لا، وہ اللہ سے منتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برائی سے بچانا۔ کیسی بات کہ یا اللہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے تیری ناراضگی ہمارے ساتھ لگ جائے، ہم تو رگڑے جائیں گے اگر ناراضگی ہوگی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو دعا اور سلام کے ساتھ ویلکم کیا جائے گا۔ کتنی شان ہے بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ اب یہ ایک اگلا پوائنٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ لفظ کیا ہے؟ اینڈ لیس، اس کا اختتام ہی کوئی نہیں ہے، اس کا ختم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کتنا موج میلہ بتائیں، اندازہ کر لینا یار موج میلے کا کہ اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، بات ختم ہونی ہی نہیں ہے۔ انجوائمنٹ، عیش، خوبصورتی، محبت، پیار، ہر وقت نیا نیا ماحول، نئی نئی کھانے کو چیزیں، نئی نئی پہننے کو چیزیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ جس طرح ہم جمعہ ہوتا ہے نا چھٹی ہوتی ہے، اب تو اتوار کو ہوتی ہے، عام طور پر جمعے کو چھٹی رہی ہے، تو لوگ گھروں میں آرام کرتے تھے، اپنے دوستوں سے مل لو، رشتہ داروں سے، چھٹی کا یہی ہوتا ہے نا عید کے دن۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر بازار بنا دیں گے، بازار، اور کہیں گے کہ جاؤ مل کے آؤ اپنے دوستوں سے، تعلق داروں سے، وہ ملنے جائیں گے۔ وہاں پر درجوں کا فرق ہوگا نا، درجے کو بڑے درجے پہ اللہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا بھی کر دے گا آپس میں۔ اب ایک رشتہ دار ہے وہ اوپر درجے میں، ایک رشتہ دار نیچے، لیکن ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتے رہنی ہیں۔ اب عزیز طلبہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے جگہ کو چھوڑ کر جائیں گے دوستوں سے ملنے، کچھ دیر وہاں پر رہیں گے، تو واپس آئیں گے تو سارا ماحول ہی چینج ہوگا، نئی چیزیں آ چکی ہوگی، نیا ماحول ڈیولپ ہو چکا ہوگا، نئے بستر، نیا انداز، سارا کچھ نیا ہو چکا ہوگا، پھل جو ملتے تھے ان کا اور ذائقہ بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نا مستقل یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیا اچھا ٹھکانہ اور مستقل جگہ ہے، کتنی اچھی پیاری جگہ رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ جنتوں کی سردار ہے جنت الفردوس، حدیث میں آتا ہے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، لیکن عزیز حلوہ اس طرح کا چہرہ بنا لیں، اس طرح کی فزیک بنا لیں، اس طرح کے ذہن بنائیں گے تو جنت والا معاملہ ہونا۔ اب ہمارے اندر شرارت ہو، ہم جنتیں ڈھونڈتے پھریں، یہ تو اللہ تو دلوں کو حال جانتا ہے نا۔ تو آج ہی آپ نے صدقے دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں جان بوجھ کر گناہ نہیں کروں گا۔ اگر سہون ہو جاتا ہے، آپ کا دل کہے گا گناہ ہو گیا، معافی مانگ لے، وہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ جب مجھ سے آئے اس کا دل صاف ہو، لیکن اس کا یہی طریقہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ چھوڑے۔ یہ جو جان بوجھ کر گناہ ہے نا، یہ تو ذبح کرنے والی بات ہے، بندہ مر جائے گا جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے نا، اس کو رگڑا چڑھنا کہ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی۔ سہون تو ہر بندے سے ہو رہے ہیں، ایک دن میں کئی دفعہ سہون گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ آپ کو غلطی ہو گئی، اللہ کہتا ہے چلو غلطی ہوگی معافی مانگ لو، غلطی ہوگی معافی مانگ لو۔ جو بندہ جان بوجھ کر گناہ کرے گا پھر بتائیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان بوجھ کر بھی گناہ ہو جائے پریشان نہیں ہونا، پھر بھی معافی مانگنی۔ پریشان اس سینس میں ہوں کہ شرمندہ ہو جائیں اللہ سے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی معافی مانگیں۔ جب بھی کچھ مسئلہ ہو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔